فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ریکارڈنگ کی ہم ابتدا کرتے ہیں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ تفسیر الکوثر کے جلد 4 سورہ ہے سورہ اسراء۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ اور نشانیاں بھیجنے سے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے اسے جھٹلایا ہے۔ اور مثلا سمود کو ہم نے اونٹنی کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو نبوت کے اسبات کے لیے معجزے کے ساتھ مبعوث فرماتا ہے۔ اس ابتدائی معجزے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں مہلت مل جاتی ہے اور فوری عذاب نہیں آتا، لیکن اگر لوگوں کے مطالبے پر معجزہ دکھایا جائے اور پھر اس معجزے کا انکار کریں تو اس صورت میں فوری عذاب آ جاتا ہے۔ کفار کی طرف سے تجویز شدہ معجزہ اس وقت دکھایا جاتا ہے جب ان کو انکار کی صورت میں تباہ کرنا مقصود ہو۔ مکہ کے کفار کی طرف سے معجزے کا مطالبہ در حقیقت اپنی تباہی کا مطالبہ تھا، جیسے قوم سمود کو ناقے کا معجزہ دکھا کر تباہ کر دیا گیا، جبکہ مشیت الہی یہ رہی ہے کہ کفار مکہ کو مہلت دی جائے، کیونکہ مشیت الہی کی نگاہ آنے والی نسلوں پر ہوتی ہے کہ اگر ان کے آنے والی نسلوں میں اہل ایمان ہے تو ان کفار کو تباہ نہیں کیا جاتا، اور اگر آنے والی نسلوں میں اہل ایمان نہیں ہے تو اس صورت میں ان پر تباہی آ جاتی ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی کے مطالبے میں فرمایا، انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یہ اس کا حوالہ ہے سورہ نوح آیت نمبر 27۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ نمبر 2، وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ معجزے کی ایک قسم تخویفی بھی ہوتی ہے، مثلا لوگوں کو خوف و ہراس، کم مال و دولت اور قحط میں مبتلا کر کے کم سے کم عذاب دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل آیت نمبر 47 میں فرمایا، او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا انہیں خوف میں رکھ کر گرفت میں لیا جائے، بس تمہارا رب یقیناً بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں تخفیف کے ذکر کے بعد یہ فرمایا، تمہارا رب بڑا شفقت والا مہربان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی شفقت ہے کہ کم سے کم سزا تخفیف کی سزا ہے۔ ممکن ہے وما نرسلو بالآیات الا تخویفا کا تعلق امت محمدی سے ہو کہ اس امت پر شفقت اور مہربانی فرما کر صرف تخویفی عذاب نازل فرماتا ہے جو کم سے کم عذاب ہے۔ چنانچہ سورہ انعام آیت نمبر 65 میں بھی
کم ترین عذاب کے بارے میں فرمایا، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، یا تمہیں فرقوں میں الجھا کر ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اہم نکات: نمبر 1، آنے والی نسلوں کی وجہ سے موجودہ نسل کو امان مل جاتی ہے۔ نمبر 2، کفار کا مطالبہ معجزہ در حقیقت اپنی تباہی کا مطالبہ تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور اے رسول، وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے، اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے، اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، مگر یہ تو ان کی بڑی سرکشی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں چند ایک مباحث قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، الرویا۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر لفظ رویا آیا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 105، حضرت اسماعیل کو علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، قد صدقت الرویا۔ دوسری جگہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب، لقد صدق اللہ رسولہ الرویا بالحق لتدخلن المسجد الحرام۔ اس کا حوالہ ہے سورہ فتح آیت نمبر 27۔ تیسری جگہ زیر بحث آیت الرویا التی ارینکا۔ قابل توجہ اور تعجب یہ ہے کہ غیر شیعہ علماء نے ان 3 آیات میں سے پہلی 2 آیات میں رویا کے معنی خواب لیے ہیں، جبکہ زیر بحث آیت میں رویا کے معنی مشاہدہ لیتے ہیں، تاکہ اس خواب کی تشریح میں جو حدیث کئی طرق سے بنی امیہ کے بارے میں وارد ہیں، ان کی زد میں بنی امیہ نہ آئے۔ اس لیے آیت کی اپنی خواہش کے مطابق تشریح کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جب الرویا رویت مشاہدے کے معنوں میں استعمال ہوا تو آیت میں رویا سے مراد معراج کے مشاہدات ہیں، جبکہ معراج کے بارے میں قرآن کی تعبیر رعا ہے، رویا نہیں۔ ملاحظہ ہو لقد رعا من آیات ربہ الکبریٰ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ نجم آیت نمبر 18۔ اہل لغت کی بھی اس پر صراحت موجود ہے کہ الرویا خواب کے معنوں میں ہے۔ قاموس اور لسان العرب میں آیا ہے الرویا ما رأیت فی منامک۔ رویا اسے کہتے ہیں جو آپ کو خواب میں نظر آئے۔ راغب المفردات میں لکھتے ہیں الرویا ما یرا فی المنام۔ رویا جو خواب میں نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں۔ نہایت قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر رویا بمعنی رویت مشاہدہ ہے تو آیت کی ترکیب اس طرح بن جاتی ہے الرویلتی اریانکا، وہ رویت دکھانا جو ہم نے آپ دکھایا ہے۔ اس طرح رویت مرئی واقعہ ہو جاتی ہے۔ یہ ترکیب نہایت ناقابل قبول ہے کہ اللہ نے یہ ترکیب نہایت ناقابل قبول ہے کہ اللہ نے دیکھنا دکھایا ہے۔ کچھ لوگ اس خیال کو اختیار کرنے میں خفت محسوس نہیں کرتے۔ مشرکین چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو خواب سمجھتے تھے، اس لیے اللہ نے بھی اس نظریے کا لحاظ کرتے ہوئے معراج کو خواب کہا ہے۔ اس کا حوالہ ہے روح المعانی 105:15۔ اس افتراء کے ساتھ یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور معاویہ کے نزدیک معراج بیداری میں ہوئی۔ دوسرا نظریہ یہ پیش کرتے ہیں کہ رویا کے معنی خواب ہیں، لیکن اس خواب سے مراد
صالح حدیبیہ کا خواب ہے۔ اس نظریے میں دو باتیں قابل ملاحظہ ہیں۔ اول یہ کہ یہ سورہ مکی ہے، اور دوسرا سال حدیبیہ 6 ہجری کا اور سال حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ دوم یہ کہ اس میں دو باتیں مورد امتحان و آزمائش ہیں، ایک خواب، دوسری شجرہ ملعونہ۔ حدیبیہ میں خواب تو ہے مگر یہاں شجرہ ملعونہ کی کوئی توجیہ نہیں ہے۔ وہ شجرہ کے معنی درخت کے ہیں جس کی جڑیں اور شاخیں ہوتی ہیں۔ سلسلہ نسب کو بھی شجرہ کہتے ہیں جو پشت در پشت باقی رہتا ہے۔ چنانچہ لسان العرب میں آیا ہے یقال فلاں من شجرت مبارکہ ای من اصل مبارک، کہا جاتا ہے فلاں کا تعلق ایک مبارک شجرہ یعنی مبارک نسل سے ہے۔ یہاں بھی ایک تفسیر بالرأی یہ ہے کہ شجرہ ملعونہ سے مراد شجرہ زقوم ہے جو جہنم میں ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں شجرہ زقوم پر لعنت بھیجی ہے، نہ آتش جہنم پر اور نہ جہنم کے دربانوں پر۔ لعنت اللعن، کسی کو ناراضگی کی بنا پر اپنے سے دور کرنا، دھتکار دینا۔ خدا کی طرف سے کسی شخص پر لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی رحمت اور توفیق سے محروم ہو جائے اور آخرت میں عقوبت کا مستحق قرار پائے۔ اس کا حوالہ ہے مفردات الراغب۔ جن پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ثابت ہے، ان کے ہمدرد لوگوں نے یہ حدیث بنا ڈالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ایما مومن عزیتہ او سبیتا او لعنتا واجعلہ لہ کفارا و قربت تقربا بہا۔ اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری کتاب الدعوات، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔ اور اس کی جو معنی تحریر ہیں وہ اے اللہ جس مومن کو میں اذیت دوں یا اسے معاذ اللہ گالی دوں یا اس پر لعنت کروں، اسے اس کے لیے کفارہ اور اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس پر خدا اور رسول جس قدر لعنت بھیجیں اسی قدر وہ دھتکارنے کی جگہ زیادہ مقرب درگاہ ہوگا، جبکہ وما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے جس پر لعنت ہو جائے اس پر اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے من یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ یہ حوالہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 52۔ اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، جبکہ یہ حضرات کہتے ہیں خود لعنت مددگار اور باعث قربت ہے۔ یہ سب بے دلیل خیالات اس خیال کے مقابلے میں پیش کیے جاتے ہیں جو مستند مصادر سے ثابت ہے کہ الرؤیا سے مراد وہ خواب ہے جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بنی امیہ بندر کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر اچھل کود کر رہے ہیں، جس کے بعد آپ بہت کم ہنسے۔ سہل بن سعد راوی ہیں رائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی امیہ ینزون علی ممبر نزو القردہ فسا ذالک فمستجمع ضاحک حتی مات وانزل اللہ تعالی وما جعلنا الرؤیا التي ارینک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ کے ممبر پر بندروں کی بنی امیہ ان کے ممبروں پر بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں۔ آپ کو اس سے دکھ ہوا جس کے بعد آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وما جعلنا الرؤیا التي ارینک۔ چنانچہ ابن عباس، سہل بن سعد، سعید بن مسیب یا علی بن مرہ، ابن عمرو، ابو حریرہ اور حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ شجرہ ملعونہ سے مراد بنی امیہ ہیں۔ ملاحظہ و مستدرک حاکم 48:4، اسد الغابہ 14:3، الخصائص الکبریٰ
118:2, تفسیر طبری، قرطبی، شوکانی، الدہر المنصور، تاریخ طبری وغیرہ۔ حضرت عائشہ نے ایک بار مروان سے فرمایا، لعن اللہ اباک وانت فی صلب فانت بعض من لعن اللہ، اے مروان، اللہ نے تیرے باپ پر اس وقت لعنت بھیجی جب تو اس کی صلب میں تھا، لہٰذا تو بھی اس لعنت میں شامل ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر فخر رازی ذیل آیات۔ حضرت جبیر بن مطعم راوی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو حکم بن ابی العاص کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ویلا لامتی مما فی صلب ھذا۔ اس کا حوالہ ہے اسد الغابہ 514:1۔ اس شخص کے صلب میں جو موجود ہے اس سے میری امت کے لیے تباہی ہے۔ ابو سعید خضری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس روایت کی ترجمہ پڑھتی ہوں اور اس کا حوالہ ہے کنز المعانی، حدیث نمبر 31074۔ میرے بعد میرے اہل بیت کو قتل اور جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے خلاف سب سے زیادہ بغض رکھنے والے بنی امیہ، بنی مغیرہ اور بنی مخزوم ہوں گے۔ بزرگ صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ مقبوض ترین بنو امیہ ہیں۔ اس کا حوالہ ہے مستدرک الحاکم 480:4 اور کہا سند صحیح ہے۔ ہی مسیح نے مجموع زوائد 71:6 میں کہا ہے، رجال صحیح۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، ہر امت کو ایک وقت سے ایک آفت سے دوچار ہونا پڑا ہے، اس امت کی آفت بنی امیہ ہیں۔ اس کا حوالہ ہے کنز الاعمال 91:6۔ وشجرۃ الملعونہ، قرآن میں جن سلسلوں کو لعنت کا نشانہ بنایا وہ 3 ہیں، اہل کتاب، مشرکین اور منافقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں جس ملعون سلسلے کو مسلمانوں کے لیے آزمائش قرار دیا گیا ہے وہ اہل کتاب اور مشرکین نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دونوں اسلام کے کھلے دشمن ہیں، اور جن کی دشمنی کھلی ہوئی ہے وہ آزمائش نہیں ہوتے۔ آزمائش وہ ہوتے ہیں جو حق کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی منافقین۔ چنانچہ قرآن نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والوں، فساد فی الارض اور قطع رحم کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والوں کے بارے میں فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے۔ فساد اور قطع رحمی کے بارے میں فرمایا، وَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23، اور اس کا ترجمہ ہے، پھر اگر تم نے جہاد سے منہ پھیر لیا تو تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، لہذا انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ چنانچہ یہ مفسدین اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ اس شجرہ ملعونہ کی ایک کڑی حجاج نے کہا، من قال لی اسق اللہ ضربت عنقہ۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر المنار۔
اور معنی ہیں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اللہ کا خوف کرو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بنی امیہ کی سیاہ تاریخ ملت اسلامیہ کے لیے کس قدر سنگین آزمائش ہے، یہ بات تاریخ کا ادنا مطالعہ رکھنے والے پر بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ الوسی روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، بنی امیہ مراد ہونے کی صورت میں نخوفہم کی ضمیر بنی امیہ کی طرف ان کی اولاد اور شجرہ ہونے کے اعتبار سے جاتی ہے۔ بنی امیہ پر لعنت اس لیے ہوئی ہے کہ ان کے ہاتھوں بہت ناحق خون بہہ گئے اور بہت سی عصمتیں لٹ گئیں، لوگوں کے اموال کو ناحق تاراج کیا، بہت سے حقوق کو پامال کیا، احکام میں تبدیلیاں کی، اور اللہ نے اپنے رسول پر جو احکام نازل کیے ان کے خلاف فیصلے صادر کیے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی سیاہکاریوں اور بڑی رسوائیوں کا ارتکاب کیا گیا جو رہتی دنیا تک ناقابل فراموش ہیں۔ بنی امیہ کے مظالم، ان کی سیاہکاریاں اور اس کی غیر قانونی حکومت کی طرف سے ہونے والی قتل و غارت ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم آزمائش تھی کہ راسخ الایمان ان مظالم پر صبر اور ان میں شریک ہونے سے اجتناب کرتے ہیں، جس سے ان کے ایمان کی سچائی ثابت ہوتی ہے، جبکہ ضعیف الایمان والوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف قیام کرنا تو درکنار خود اس میں شریک ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے ایمان کی کمزوری ثابت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ معاویہ کے ساتھ صلح کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ حوالہ اس کا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 111، اور ترجمہ ہے، اور نہیں جانتا شاید اس عذاب کی تاخیر میں تمہاری آزمائش ہے اور ایک مدت تک سامان زیست ہے۔ اہم نکات نمبر 1، ظالم حکمران امت کے لیے آزمائش ہیں۔ نمبر 2، قرآن کے دقیق مطالعے سے اس شجرہ ملونہ کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تنبیہ و نصیحت کی صورت میں شجرہ ملونہ کی بغاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا۔ اور یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر کہا مجھے بتاؤ یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو قلیل تعداد کے سوا میں اس کی سب اولاد کی جڑیں ضرور کاٹ دوں گا۔ تشریح کلمات، لا تنکنہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نون اور کاف، یہ حنکنت الدعبہ سے مشتق ہو سکتا ہے جس کے معنی اس کے منہ میں لگام دینے یا رسی باندھنے کے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تنکل جراد الارض سے مشتق ہو جس کے معنی ٹڈی کے زمین کی روئیدگی کو صفا چٹ کر دینے کے ہیں۔ بس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ میں انہیں اس طرح تباہ کر دوں گا جیسے ٹڈی زمین پر سے نبات صفا چٹ کر دیتی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے راغب۔ مجموع البیان میں آیا ہے الاحتانکل اقتطاع من الاصل، یعنی احتاناک جڑ سے کاٹنے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات، شجرہ ملعونہ کے ذکر کے بعد ابلیس کی سرکشی، تکبر اور بنی آدم کے ساتھ اس کے بغض و عناد کا ذکر ممکن ہے، اس لیے ہو کہ معاف کیجیے گا جملہ میں پھر سے پڑھتی ہوں۔
یہ کنٹینیوٹی میں ہے، اس لیے میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ شجرہ ملعونہ کے ذکر کے بعد ابلیس کی سرکشی، تکبر اور بنی آدم کے ساتھ اس کے بغض و عناد کا ذکر ممکن ہے، اس لیے ہو کہ اس شجرہ ملعونہ کا سرا ابلیس کی سرکشی سے ملتا ہے۔ جس طرح ابلیس کا وجود ایک آزمائش و امتحان ہے، اسی طرح شجرہ ملعونہ کے وجود کا فلسفہ بھی آزمائش ہے، جس سے خالص ایمان والے نفاق والوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دور ہو جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو تم سب کے لیے جہنم کی سزا ہی یقیناً مکمل سزا ہے، اور ان میں سے تو جس کو اپنی آواز سے لغزش سے دوچار کر سکتا ہے کر، اور اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ ان پر چڑھائی کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور انہیں جھوٹے وعدوں میں لگا رکھ، اور شیطان سوائے دھوکے کے انہیں اور کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ تشریح کلمات۔ وَاسْتَفْزِزْ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے فے زے زے، التستقزاز ہلکا سمجھنا، گھبرا دینا اور جگہ سے ہٹا دینا۔ دوسرا کلمہ ہے وَأَجْلِبْ، جیم لام بے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہے اجلب، کہ اصل معنی کسی چیز کو ہنکانے اور چلانے کے ہیں۔ اجلب الیہ، کسی پر زور چلا کر زبردستی اسے آگے بڑھانا۔ تفسیر آیات، یہ عنوان ہے اور اس کے تحت تحریر ہے ایک جنگ، ایک معرکہ جس میں شیطان اپنی سوار اور پیادہ فوج اور ساز و آواز کے ساتھ اولاد آدم پر حملہ آور ہے۔ اس حملے میں شیطان درج ذیل وسائل حرب بروئے کار لاتا ہے۔ نمبر 1، بصوتکا، آواز، حق کے مقابلے میں ہر اٹھنے والی آواز کو جاذب اور پرکشش بنانا۔ آج کے ذرائع ابلاغ شاہد ہیں کہ ہر اس آواز کے ذریعے جس سے انسانی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، سمعی ذرائع سے شیاطین کس قدر گمراہ کن افکار پھیلاتے اور اپنا کثیر سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، طاقت کا استعمال۔ وہ اپنے کارندوں کے ذریعے بالکل ایک گرم مارکے کی طرح، جس میں دشمن اپنے سوار اور پیدل فوج دونوں کو جھونک دیتے ہیں، لوگوں کی عقل و حواس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اقتصادی حربہ۔ اصولی طور پر انسان اپنے فائدے کے لیے مال کماتا ہے، لیکن جب شیاطین کے حملے کی زد میں آتا ہے تو شیاطین ان سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ آج کے شیاطین معاشروں میں مال کا اکثر حصہ غیر انسانی امور مثلاً لہو لہب، بلی کتے پالنے وغیرہ جیسی غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس مقام پر اعداد و شمار نہایت دہشت ناک ہیں۔ نمبر 4، وعدہم، نفسیاتی حربہ۔ دل فریب وعدوں کے ذریعے انسان کو فریب دینا شیاطین کا خطرناک ترین حملہ ہے۔ وہ انسان سے دولت مندی، جاہ و ریاست اور بالادستی کے پرکشش وعدے کرتے ہیں، اور انسان سے احساس گناہ سلب کر کے گناہ کو ناچیز بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کبھی گناہ کے بعد توبہ کا فریب دے کر اور کبھی غلط توجیحات سے گناہ کا ارتکاب کرنے پر اکساتے ہیں۔ گناہ کا ارتکاب کرنے والوں سے ہم روز اس قسم کی توجیحات سنتے ہیں۔
تارک الصلاۃ، بے حجاب، رشوت خور، ہر ایک اپنے ان گناہوں کی توجیحات اور نامعقول قیاسات پر مبنی ایسے دلائل رکھتے ہیں جو سب کے سب شیطانی افکار ہیں۔ نمبر 5، اولادی، نئی نسل منفی اور مثبت تربیت کے لیے نہایت سازگار اور ہموار زمین رکھتی ہے۔ جیسا کہ مثبت تربیت کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، علیک بالاحداث انہم اسرع الی کل خیر، الکافی 93:8۔ نئی نسل پر توجہ دو کیونکہ یہ لوگ ہر کار خیر کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ اسی طرح منفی تربیت کے لیے بھی اس ذہن میں آمادگی موجود ہے۔ شیاطین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شیاطین کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع اس وقت ملتا ہے جب والدین ان کی تربیت میں کوتاہی کرتے اور برے ماحول میں ان کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، جیسا کہ لوگ اپنی اولاد کو مغربی ممالک میں لے جا کر شیاطین کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد باقیات صالحات بننے کی بجائے شیاطین کی اعلی کار بن جاتی ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کے ذیل حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ابلیس کا یہ قول، میں اس کا حوالہ پہلے پڑھ لوں پھر ترجمہ پڑھتی ہوں۔ شواہد التنزیل 447:1۔ اس میں اعراب نہیں ہے تو میں اس کے معنی آپ کے سامنے پڑھ کر سناتی ہوں۔ اے علی، آپ سے وہ شخص بغض رکھے گا جس کی ماں کے رحم میں اس کے باپ سے پہلے میرا نطفہ پہنچ گیا ہے۔ اے علی، آپ سے بغض رکھنے والے کے اموال و اولاد میں شریک ہوتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، واقعہ حرہ کے بعد ہم علی علیہ السلام کی محبت سے پہچان لیتے تھے کہ ان میں حلال زادہ کون ہے اور غیر حلال زادہ کون ہے۔ واضح رہے، واقعہ حرہ کے موقع پر یزیدی لشکر مدینہ منورہ میں 3 دن تک عصمتیں لوٹتا رہا، جس سے 1000 کنواری لڑکیاں حاملہ ہو گئیں۔ حسکانی نے شواہد التنزیل میں آیت کے ذیل میں ابن عساکر نے تاریخ دمشق حالات امیر المومنین علیہ السلام میں خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد 299:3 میں اس مضمون کی روایت کو مختلف لفظوں میں ذکر کیا ہے۔ تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو کتاب طیب الفطرہ فی حب المعطرہ، حاشیہ شواہد التنزیل وغیرہ۔ اہم نکات: نمبر 1، شیطان گمراہی کے وسائل سے لیس ہے۔ نمبر 2، مال و اولاد شیاطین کے حملے کے زیادہ زد میں آتے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ میرے بندوں پر تیری کوئی بالادستی نہیں ہے اور آپ کا پروردگار ہی ضمانت کے لیے کافی ہے۔ تفسیر آیات: ان عبادی لیس لک، شیاطین کے مذکورہ حربوں کے مقابلے میں مومن کے پاس عبودیت و بندگی کا اسلحہ موجود ہوتا ہے۔ جس قدر انسان اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی شیطان سے دور ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ہونے کا راستہ اس کی بندگی ہے۔ نمبر 2، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا کارساز اور ضامن ہونے کے اعتبار سے انہیں شیاطین کے شر سے بچاتا ہے۔ اہم نکات: شیطان کے مقابلے میں بندگی ہی مومن کا اسلحہ ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل میں روزی لکھا ہے تلاش کرو۔
اللہ تم پر یقیناً نہایت مہربان ہے۔ تشریح کلمات، یوز جی بریکٹ میں لکھا ہے زے، جیم اور واو، اس کے بعد لکھا ہوا ہے الزجیہ، کسی چیز کو دفع کرنے کے معنوں میں ہے تاکہ چل پڑے۔ تفسیر آیات، اس آیت کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور 23۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو سوائے اللہ کے جن جن کو تم پکارتے تھے وہ سب ناپید ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑنے لگتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ثابت ہوا ہے۔ تو کیا تم اس بات سے خائف نہیں ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف زمین میں دھسا دے، یا تم پھر پتھر برسانے والی آندھی چلا دے؟ پھر تم اپنے لیے کوئی ضامن نہیں پاؤ گے۔ آیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر کی طرف لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلا دے، پھر تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے، پھر تمہیں اپنے لیے اس بات پر ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ تشریح کلمات، حاصب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سواد اور بے، سنگریزوں کو اڑانے والی تیز آندھی۔ پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کلمہ عاصف، قاف سواد فے بریکٹ میں ہے، تیز اور سخت ہوا جو درختوں اور عمارتوں کو توڑتی ہوئی چلی جائے۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، سمندر میں پیش آنے والے حادثے کی وجہ سے غرق ہونے کا خطرہ ہے تو اس وقت یہ مشرکین اپنے خود ساختہ معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کیونکہ غرق ہونے کے خوف سے ان کی فطرت پر پڑا ہوا پردہ ہٹ جاتا ہے اور اس رب کی طرف لوٹ آتی ہے جس سے یہ مانوس تھی۔ نمبر 2، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن نجات ملنے پر وہ پردہ دوبارہ اس کی فطرت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اپنی نجات کی نسبت اللہ کی طرف دینے کے بجائے ان وسائل کی طرف دیتا ہے جو اللہ نے فراہم کیے تھے۔ نمبر 3، افامنتم ان یخسف بکم، انسان کاملاً اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، دریا میں ہو یا خشکی میں، اس کے لیے اللہ کی گرفت سے بچ نکلنا ممکن نہیں ہے۔ خشکی میں اگر وہ زمین میں دھنس جائے، آندھی میں گر جائے یا سمندر کی لہروں میں پھنس جائے تو اللہ کے علاوہ اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں پر اللہ کی حکومت ہے اور اللہ کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہی تفسیر الکوثر جلد 4، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا